بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اجتماعیت، اتحادیت کا درس دیتی ہے۔ رنگ و نسل کا امتیاز ہو، چاہے ذات پات کا اختلاف ہو، سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اس عبادت کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں اس میں بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ حج کا لغوی معنی القصد یعنی ارادہ کرنا ہے۔ حج کا اصطلاحی معنی هو عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا۔ حج افعال مخصوصہ مثلا طواف اور وقوف اپنے وقت میں بحالت احرام پہلے سے ہی حج کی نیت سے ادا کرنے سے عبارت ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری کو فرض ہوا اور یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ قرآن کریم میں حج کی فضیلت و اہمیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ از سورۃ البقرہ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ از سورۃ الحج آیت نمبر 27-28۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں، اس بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ آغاز حج کی منادی۔ حج اور عمرہ کی منادی تعمیر کعبہ کے بعد ہی کر دی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو کعبۃ اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا میری آواز تمام لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اعلان فرمائیے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیسے اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ کہیں، اے لوگوں، تم پر بیت عتیق یعنی بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو آپ کی آواز کو زمین و آسمان کے درمیان والوں سب نے سن لیا۔ دیکھتے نہیں کہ لوگ زمین کے دور دراز علاقوں سے حج اور عمرے کا تلبیہ پڑھتے ہوئے کس طرح جوق در جوق دیوانہ وار چلے آتے ہیں؟ یہ اسی اعلان کا اثر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر یہ اعلان فرما رہے تھے۔ تفسیر مظہری سورۃ الحج تحت الآیت 27-28۔ منافع کی تفسیر میں مجاہد بیان کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کا منافع مراد ہے۔ از رفیق المناسک، معلوم دنوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ان سے ذی الحجہ کی 10 دن مراد ہے۔ یہ حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذہب ہے۔ معلوم دنوں سے قربانی کے دن مراد ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اور حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما بھی اسی کے قائل ہیں۔ البحر المحیط الحج تحت الآیہ 28۔ حدیث شریف میں حج کی فضیلت و اہمیت۔ افضل عمل۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای العمل افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ۔ قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دریافت کیا گیا، پھر اس کے بعد؟ فرمایا، مبرور حج، گناہوں سے پاک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، سمعت ابا حازم قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق
رجع كيوم ولدته أمه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کوئی فحش کلام کیا نہ فسق کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب فضل الحج المبرور۔ حج و عمرہ محتاجی و گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الحج باب ما جاء في ثواب الحج والعمرہ۔ حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب العمرہ باب وجوب العمرة وفضلها حدیث نمبر 1773۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب فی فضل الحج والعمرة ویوم عرفۃ حدیث نمبر 3355۔ اللہ کے مہمان۔ سنن نسائی اور شعب الایمان میں حدیث شریف ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفد اللہ ثلاثة الغازی والحاج والمعتمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ 3 شخص اللہ کے مہمان ہیں، نمبر 1 جہاد کرنے والا، نمبر 2 حج کرنے والا، اور نمبر 3 عمرہ ادا کرنے والا۔ اس کی روایت نسائی نے کی ہے اور بیہقی نے بھی اس کی روایت شعب الایمان میں کی ہے۔ سنن نسائی کتاب مناسک الحج باب فضل الحج حدیث نمبر 2637۔ خواتین کے لیے حج کا سفر ہی جہاد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت استأذنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہادکن الحج۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کہ اگر آپ حکم دیں تو میں بھی جہاد کے لیے نکلوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ تم خواتین کے لیے حج کا سفر ہی جہاد ہے، اس لیے تم عورتوں کو جہاد کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اس حدیث کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب جہاد النساء حدیث نمبر 2875۔ حج کی حکمت و فلسفہ۔ اللہ کریم نے ہر عبادت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے، جیسے نماز ہمیں متحد ہونا اور وقت کا پابند بناتی ہے، اسی طرح حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام ارکان دینیہ شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فوائد و ثمرات بھی کئی زیادہ ہیں، اور کیوں نہ ہو اس میں تمام ارکان دینیہ کی حکمتیں جو یکجا ہو جاتی ہیں۔ حج میں جب دور دراز سے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو عربی و عجمی کا کوئی فرق نہیں رہتا، سب ایک قوم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاتے ہیں۔ اس اجتماع سے مسلمانوں میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حج میں ایسے اسرار و رموز پوشیدہ ہیں کہ اگر مسلمان سمجھ لیں تو وہ پھر سے ایک متحد قوم بن کر ابھر سکتی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عبودیت کے اظہار کے ساتھ ساتھ نعمت کا شکر بھی ہے۔ عبودیت کا اظہار اسی وقت ممکن ہے جب بندہ اپنے معبود کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہو، اور حج میں عجز و انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ حج نعمت کا شکر بھی ہے، وہ اس طرح کہ جب بندے کے پاس مال و اسباب ہوتا ہے تو وہ حج کے لیے سفر باندھتا ہے، اور جو صحت اسے ملی ہے اسی نعمت کی بدولت اس سفر کی صعوبتوں کو برداشت بھی کرتا ہے، تو یہ عمل اس کا شکر شمار ہوگا۔ حج ایک ایسی سعادت ہے جس کا اثر سب پر ہوتا ہے۔ از مراجع تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، تفسیر در منصور، تفسیر تلخیص تبیان القرآن، رفیق المناسک، کیمیائے سعادت، شریعت اسلامیہ کی حکمت و فلسفہ۔